عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ عیادت جو ہے وہ تخفیف کے ساتھ ہو، یعنی جب آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر محفل نہ لگا لیں، بلکہ 4-5 منٹ مناسب وقت جو معاشرے کا رواج ہے یا جس سے مریض کو تنگی نہ ہو اتنی دیر بیٹھ کر مریض کی عیادت کریں، مریض سے اس کا حال احوال پوچھیں اور اس کی بیماری پر اس کو صبر کی تلقین کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ثواب کا اور اجر کا وعدہ ہے اس کی خوشخبری اس کو دیں اور اس کے لیے دعائے صحت کریں۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں کہ جب آپ کسی کی بیمار کرسی کے لیے جائیں تو جاتے ساتھ کون سی دعا کرنی ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث مبارکہ کے اندر دعاؤں کے الفاظ ملتے ہیں، تو وہاں جا کر بیٹھ کر عیادت کرنے کے بعد اس مریض کے لیے دعا کی جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس مریض کے پاس سے اٹھ کے بندہ آ جائے، کیونکہ مریض انسان بے تکلف رہنا پسند کرتا ہے۔ مثلا ایک صحت مند انسان 2 آدمیوں میں ہر طرح سے 1 گھنٹہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایک مریض انسان لیٹے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ بیٹھا ہوا بھی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے، اور جب کوئی عیادت والا آدمی پاس بیٹھا ہوا ہو تو نہ انسان ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی انسان لیٹ سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیادت کا ایک ادب یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو تھوڑے سے وقت میں عیادت کر کے وہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے کہ جو بندہ بیمار ہو اس کے لیے کوئی ہدیہ یا تحفہ لے کر جاتے ہیں، کوئی پھول لے جاتا ہے، کوئی اس بیمار کے لیے دودھ لے جاتا ہے، کوئی فروٹ لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیں، ہدیہ یا تحفہ یہ شریعت کے اندر مستحسن عمل ہے، لیکن تیمارداری کا یا عیادت کا جز نہیں ہے۔